آج کل کے دور میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا مجبور بنا کے پیش کرتے ہیں کہ شوہر نہ طلاق دیتا ہے، نہ کھانے پینے کو کچھ دیتا ہے، نہ کوئی خدمت کرتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے لیے سوائے خود بخود نکاح ختم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں، اور کوئی دوسرا آپشن نہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی من مرضی کی آسائش، توسیع اور اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی اپنے طور پر کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں، قرآن و حدیث میں اگر کوئی اجازت ہو تو وہ ایک جداگانہ امر ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال میں اس طرح کی کیفیت آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف سے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس میں جو سوال کرنے والا ہے اس نے بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا ہے، ایسا ہی انوائرمنٹ وہاں پیش کیا ہے کہ جی ایسی کیفیت ہے، ایسا مطلب حال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آیا اسے اجازت ہے جو نا وہ دوسرا نکاح کرنے کی عورت کو، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اب شوہر کی طرف سے تنگی ہے، پریشانی ہے، پرابلم ہے، تو اب کیا کرتے ہیں کہ جناب ناجائز راستے اختیار کیے جاتے ہیں، خود بخود نکاح ختم کرنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا توجہ سے سوال جواب جو نا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں بالخصوص جو آپ نے جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، امام عشق و محبت کا جو فقیہانہ لب و لہجہ ہے، اور جو آپ کی بصیرت ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو خوف خدا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لوگوں کو رجوع کروانا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں ملاحظہ فرمانی ہے۔ پہلے آپ سوال سماعت فرمائیں۔ 13ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 474 ہے۔ سائل یوں لکھتا ہے، عرض کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسمات ہندہ جو جوان العمر نیک چلن ہے، مسمات ہندہ جو جوان العمر نیک چلن ہے، یعنی جوان عورت ہے، عرصہ 8-9 سال سے ہندہ کے شوہر زید نے ہندہ کو چھوڑ دیا ہے، اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا، نہ کسی طرح کی خبر گیری اس کی کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کیفیت کیا ہے، بلکہ ہندہ کو ایذا و تکلیف پہنچانے کی غرض سے طلاق بھی نہیں دیتا، تاکہ ہندہ اس کے ظلم سے نجات پا کر کسی شخص سے نکاح کرے، نکاح کر کے اپنی گزر اوقات کرے۔ ہندہ پردہ نشین ہے، یعنی ایک تو یہ کہ شوہر کچھ نہیں دیتا، اب اگلی کیفیت کیا ہے، ہندہ پردہ نشین ہے، اس کو کوئی کھانا کپڑا دینے والا نہیں ہے، نہ اس کو قرض دیتا ہے، نہ اس کے پاس اثاثہ ہے جس کو فروخت کر کے بسر اوقات کرے، نہ ہندہ دستکار ہے کہ جس کی اجرت سے ضروریات خورد و نوش کو پورا کر سکے۔ اگر ہندہ کا نکاح ثانی نہ ہوگا تو وہ یقینی طور پر ضرور زناکاری میں مبتلا ہوگی، کیونکہ اس کا عالم شباب ہے، جوانی میں ہے، اور بغیر نکاح ثانی کیے دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہو سکتا، اور ہندہ ایسے مقام پر جہاں قاضی نہیں ہے، پس صورت مرقومہ میں یعنی جو درج کی گئی لکھی گئی، ہندہ کے واسطے خامد ظالم سے کوئی صورت رہائی کی نکلتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی صورت ہندہ کی خلاصی کی نہیں نکلتی ہے تو کیا شرع ہندہ کو زنا کرا کر گزر اوقات کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ بینو تؤجروا، یعنی اب آپ اس میں دیکھیں کہ کیا صورتحال بیان کی گئی۔ جب اس سوال کا مطالعہ کیا گیا تو بندہ ایک بار تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار سارے دروازے تو بند کر دیے، نہ وہ خود کچھ کما سکتی ہے، نہ باہر جا سکتی ہے، نہ شوہر کچھ دیتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، ساری صورتیں تو ختم ہو گئی، تو اب پھر ساتھ جسے کہتا نا بھی بلیک میل کرنا، وہی وہ زنا میں مبتلا ہو سکتی ہے، یعنی یہ صورتحال بھی بیان کر دی گئی۔ اب آپ محدث بریلی اور تاجدار بریلی، مجدد میں حاضرہ و سابقہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، آپ کا جو جواب ہے نا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ جواب دیتے فرماتے ہیں، شرع مطہر اللہ اور رسول کا حکم ہے، یعنی جو کہتا ہے نا شریعت شریعت شریعت، اس شریعت سے مراد اللہ رسول کا حکم ہے۔ اللہ اور رسول سے زنا کی اجازت مانگنی کفر ہے، جب تک شوہر زندہ ہے اور طلاق نہیں دی، دوسرا نکاح حرام حرام حرام، زنا 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 ہے۔ وساوس اور اندیشے کاہے کے؟ زنا کے۔ موہوم زنا سے بچنے کے لیے موجود زنا کراؤ، یہ کون سا دین ہے؟
یعنی وہاں میں نے کہ زنا ہو سکتا ہے یا زنا میں پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ جی زنا کرنا چاہیے، زنا کی اجازت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، یا وہ زنا میں پڑ جائے گی معاذ اللہ۔ فرما رہے ہیں موہوم زنا سے بچنے کے لیے موجود زنا کراؤ، یہ کون سا دین ہے؟ چارہ کار نالش ہے کہ روٹی کپڑا دے یا طلاق، یہ بھی نہ ہو سکے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سوائے صبر کے کچھ علاج نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب، سوائے صبر کے کچھ علاج نہیں، اور جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کی مشکل کھول دیتا ہے، رزق اللہ پر ہے، شوہر رزاق نہیں۔ یہ جملے وہ عورتیں اور وہ جو والدین ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جو ایسے مجبور و معذور اور مقہور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب اب تو کوئی دوسرا راستہ نہیں، معاذ اللہ اپنے طور پر طلاق لینی ہے، اپنے طور پر ہی نکاح ختم کرنا ہے، بس شتر بے مہار والی کیفیت ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اپنے طور پر نکاح کر رہے ہیں، اپنے طور پر توڑ رہے ہیں، خود ہی طلاقیں دے رہے ہیں، خود ہی لے رہے ہیں، کوئی شریعت کی خبر نہیں، کوئی آس پاس کا تھا پتہ نہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اور پھر جناب والا بچے بے ادب پیدا ہو رہے ہیں جی، پھر یہ شکایت کرتے ہیں بچے بے ادب پیدا ہو رہے ہیں جی، بچوں کو تمیز نہیں ہے جی، معاشرہ خراب ہو گیا۔ بھائی جب بنیاد ہی ایسی ہوگی تو آگے بچے کو غوث تھوڑی پیدا ہوں گے، جناب بچے کوئی محدث پیدا ہوں گے، کوئی عالم پیدا ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اگر بنیاد پاکیزہ ہوگی تو بچے بھی پاکیزہ پیدا ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں رزق اللہ پر ہے، شوہر رزاق نہیں، محنت مزدوری کرے اور غلبہ خواہش کے لیے روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شادی کے خرچے کی استطاعت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت کا توڑ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، امام علیہ سنت لکھتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ ایک دوسری آیت آپ لکھ کے فرماتے ہیں کہ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا کام آسان کر دے گا۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اور شیطان جھوٹا، اس کے ڈراوے جھوٹے۔ اللہ سے ڈرے اور اس پر بھروسہ کرے، یقیناً اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا اور اس کے لیے راہ نکال دے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ تو اب آپ دیکھیں کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا حکم دیا، اور ویسے بھی ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم باقی سارے ہیلے بہانے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا، دعا کرنا، اپنے معاملات حل کروانا، وہاں جا کر ہم 2-4 بار اگر جاتے بھی ہیں تو ہم جلدی بیگ گیر لیتے ہیں، ہم جلدی واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال واہ کیا بات رضا، واہ کیا بات رضا، واہ کیا بات رضا، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شان ہے، یہ آپ کی کمال فقاہت ہے کہ آپ نے کیسے کیسے مشکل ترین مسائل کا بڑے احسن اور بڑے خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا۔